دنیا کے اندر بے شمار قومیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے راہ راست کو چھوڑا اور غلط راستے کے اوپر چل پڑی۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم بنی اسرائیل ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان گنت نعمتوں کا نزول فرمایا اور سب سے زیادہ اپنے انبیاء اس قوم کے اندر بھیج کر ان کو عزت اور تکریم عطا فرمائی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ عزت بھی مل جائے تو انسان کو ہضم نہیں ہوتی، تو ایسا ہی کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ یہ ابھی جو میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 600 سال پہلے کی بات ہے کہ جب بیت المقدس میں موجود یہودی یعنی بنی اسرائیل جو تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس حد تک آگے گزر چکے تھے کہ انبیاء کے بار بار سمجھانے کے باوجود وہ راہ راست پر نہیں آ رہے تھے۔ بخت نصر جو بابل کا حکمران تھا، اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا، اس شہر کو ویران کر دیا اور وہاں پر جو موجود لوگ تھے ان کو 3 گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ پہلے گروہ کو اس نے قتل کر دیا، دوسرے گروہ کو ذلت اور خواری کے ساتھ اس نے شام کے اندر رہنے پر مجبور کر دیا، اور تیسرے گروہ کو اس نے قید کر لیا۔ اب جس گروہ کو اس نے قید کیا تھا اس کی تعداد تقریباً آلموسٹ 1 ملین تھی، یعنی 10 لاکھ کے قریب، اور اسی گروہ میں حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت دانیال بھی تھے جو اس وقت چھوٹے بچے تھے۔ وقت گزرتا گیا، لوگ اسی طرح قیدی کی حالت میں زندگی گزارتے گئے، شادی بیاہ اور معمولات زندگی وہ اپنے کرتے گئے۔ بہرحال ایک دن حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری کے اوپر بیٹھ کر جب اس بستی کے قریب سے گزر رہے ہیں، یعنی بیت المقدس کے قریب سے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو بستی ہے وہ اس انداز میں گری پڑی ہے جس کو قرآن بھی ڈسکرائب کرتا ہے کہ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے، جس کے اندر یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب وہ اس بستی کے قریب سے گزرے کہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، تو ان کے دل کے اندر خیال آیا، انہوں نے کہا کہ قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ اس بستی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے اس کی موت کے بعد زندہ کرے گا، یعنی کس طرح یہ دوبارہ ویران سے آباد ہو جائے گی۔ تو بہرحال آپ وہاں سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ طرح طرح کے میوے لگے ہوئے ہیں، پھلدار درخت ہیں جو پھلوں سے لدے ہوئے ہیں۔ آپ نے بہرحال وہاں سے کچھ انگور لیے، انجیر لیے، ان کو کھایا اور کچھ انگوروں کا رس نکال کر پیا اور کچھ ساتھ لے کر اپنے توشہ دان میں رکھا اور آگے چلے گئے۔ وہاں پر جا کر جب آپ نے تھوڑی دیر پڑاؤ کیا، یعنی لیٹ گئے، تو جو ہی آپ لیٹے آپ کے اوپر نیند طاری ہو گئی، اور حالت نیند میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر موت طاری کر دی۔ اور یہ واقعہ صبح کے وقت کا ہے، یعنی بیفور نون۔ اب وقت گزرتا گیا، دن، مہینے، سال، تقریباً 70 سال کے بعد شاہان فارس میں سے ایک اٹھا، اس نے دوبارہ بیت المقدس کو آزاد کیا، فتح کیا، اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت انداز میں اس کو آباد کر دیا۔ جہاں جہاں لوگ بکھرے ہوئے تھے بنی اسرائیل کے، جب ان کو پتہ چلا تو وہ دوبارہ آئے وہاں پر اور بیت المقدس کو پھر سے آباد کر دیا، اپنی غلطیوں پر نادم اور شرمندہ ہوئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور وہاں پر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اب اس واقعہ کو تقریباً 30 برس مزید گزر گئے، یعنی 70 سال وہ حالت قید کے اندر رہے، اور 30 سال پھر آزادی کی نعمت سے وہ بہرہ مند ہو کر وہاں پر انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری۔ تو اس پیریڈ کو 100 سال گزر گیا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ کیسے کیا؟ آپ لیٹے ہوئے ہیں، سب سے پہلے آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، لیکن جو ہی آپ اپنے جسم کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ موشن لیس ہے، وہ حرکت نہیں کر رہا، لیکن پھر اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر حرکت آنا شروع ہوئی اور آپ اٹھ کر بیٹھ۔ قرآن جب اس کو بیان کرتا ہے تو کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی عزیر علیہ السلام کو موت دی 100 سال، پھر اس کے بعد ان کو زندہ کر دیا۔ اب جب وہ لیٹے تھے
آرام کرنے کے لیے جب ان کے اوپر نیند طاری ہوئی اور موت طاری ہوئی تو ان کی عمر مبارک 40 سال کی تھی اور وہ صبح کا وقت تھا۔ اور جب آپ زندہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کو زندہ کیا، تو اس وقت آپ کی عمر مبارک وہی 40 سال کی ہے، لیکن وہ جو وقت ہے وہ شام کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ سے پوچھا قال کم لبست، کہ کتنی دیر تم یہاں پر ٹھہرے، سوئے رہے؟ تو قالا، تو انہوں نے کہا لبست یوما او بعد یوم، کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ ڈیفینیٹلی صبح وہ سوئے ہیں، شام کو اٹھ گئے ہیں، جب دیکھا حالات اسی طرح کے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں جس طرح عام روٹین میں انسان سوتا ہے، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ تو اس کے پھر آگے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال بل لبثت مئۃ عام، کہ نہیں، ایک دن یا دن کا حصہ نہیں بلکہ تم پورا 100 سال، 100 سال تم یہاں پر ٹھہرے رہے، یعنی سوئے رہے۔ تو پھر وہ تھوڑے حیران ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حیرانگی والی کوئی بات نہیں ہے، فانظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو جو تم ساتھ لے کر آئے تھے، لم یتسنہ، وہ ابھی تک باسی نہیں ہوئی۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور پھر جو سواری کا جانور تھا آپ کے پاس اس وقت، دراز گوش، جو لوگ اس سواری کے لیے اس کو یوز کیا کرتے تھے، جس کو ہم گدھا کہتے ہیں، تو فرمایا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ اب وہ جو گدھا تھا وہ ہڈیاں، اس کی سفید ہڈیاں نظر آ رہی، اور پھر فرمایا کہ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ اور اس کے درمیان ایک جملہ فرمایا کہ وہ ہڈیوں اور گوشت والا مسئلہ ہے، لیکن اس سے پہلے فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اے عزیر، اس واقعے کے ذریعے سے ہم آپ کو لوگوں کے لیے اپنی نشانی بنانا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں تو میری توحید کے اوپر ایمان لے آئیں، میری ربوبیت کا اقرار کر لیں۔ تو پھر اسی واقعے کو دوبارہ شروع کرتے ہوئے فرمایا وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کہ پھر دیکھو یہ جو ہڈیاں بکھری پڑی ہیں ان کو ہم کس طرح اکٹھا کرتے ہیں اور ان کے اوپر کس طرح ہم گوشت چڑھاتے ہیں۔ تو پھر ایسے ہی ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہ ہڈیاں جو ہیں بکھری پڑی تھیں وہ اکٹھی ہوئیں، ان کے اوپر گوشت آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو گدھا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب یہ معاملہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں جان گیا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس وقت پھر آپ اپنے مکان کی طرف چل پڑے۔ آگے جب دیکھتے ہیں تو لوگ آباد ہیں، لیکن کوئی آپ کو پہچانتا نہیں تھا، کیونکہ اس واقعے کو یعنی 100 سال گزر چکا ہے، اور 100 سال میں پتہ لوگ یعنی ایک نسل چلی جاتی ہے۔ تو آپ اپنے مکان پر پہنچ گئے۔ جب آپ اپنے مکان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے جو حقیقت میں آپ کی لونڈی تھی۔ آپ نے وہاں پر اس بوڑھی عورت سے جا کر پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ تو وہ عورت حیران ہو گئی، اس نے کہا کہ عزیر کو تو گم ہوئے ایک عرصہ گزر گیا، آج 100 سال کے بعد عزیر کا نام لینے والا کون ہے؟ عزیر کو یاد کرنے والا کون ہے؟ تو عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ تو اس کو یقین نہ آیا، تو پھر وہ کہنے لگی کہ اگر واقعی آپ عزیر ہیں تو عزیر علیہ السلام تو مستجاب الدعوات تھے، جب وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے تھے تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا تھا، ان کی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ تو میں آنکھوں سے نابینا ہو چکی ہوں، میری بینائی ختم ہو چکی ہے، اور پاؤں سے میں محروم ہو چکی ہوں، تو اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ دعا کیجئے کہ میری بینائی بھی واپس آ جائے، میرے پاؤں بھی سلامت ہو جائیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھی عورت کو بینائی بھی عطا کر دی، پاؤں بھی عطا کر دیے۔ تو جب اس نے عزیر علیہ السلام کو دیکھا تو وہ پہچان گئی، اور پھر عزیر علیہ السلام کا بازو پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر وہاں پر لے گئی جہاں پر آپ کی اولاد موجود تھی۔ اور یہاں پر حیران کن بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی عمر مبارک 40 سال، اور آپ کا بیٹا تھا جس کی عمر 118 سال تھی، اور پوتے بھی تھے جو بڑھاپے کے اندر تھے۔ تو جو ہی اس بوڑھی عورت نے جا کر وہ مجمع کے سامنے یہ بیان کیا تو کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا۔ بہرحال اس بوڑھی عورت نے اپنا وہ سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 100 سال ان کو مردہ رکھا اور پھر زندہ کیا، اپنی نشانی بنایا اور پھر ہمارے درمیان بھیجا۔
تو آپ کا جو فرزند تھا اس نے کہا کہ میرے والد گرامی کے شولڈرز کے درمیان، کاندھوں کے درمیان کچھ بال تھے، کوئی بالوں کا گچھا تھا، بالوں کا حلال تھا، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو عزیر علیہ السلام نے جب اپنی قمیض اتاری، اپنا کپڑا یہاں سے ہٹایا، تو دیکھا لوگوں نے کہ واقعی وہ بال موجود ہیں، تو لوگ آپ کی زیارت کے لیے آگے بڑھے، لوگ آپ کے ہاتھ چومنے لگے، لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کی تعظیم اور تکریم بہت زیادہ بڑھ گئی، حتیٰ کہ مجمع میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ اگر آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں تو اس وقت تورات کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے، آپ ہمیں پڑھ کر سنا دیجئے۔ تو پھر آپ نے نہ صرف ان کو تورات کا نسخہ سنایا بلکہ ان کو لکھوا بھی دیا۔ ابھی لکھوا رہے تھے، جب وہ نسخہ مکمل ہو گیا تو مجمع میں سے ایک شخص نے کہا کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ ان کے والد نے ایک جگہ پر تورات کو چھپا کے رکھا ہوا ہے اور اس جگہ کا مجھے علم ہے، لہٰذا جو آپ نے تورات لکھوائی ہے ہم اس تورات کو اس تورات کے ساتھ ٹیلی کریں گے، اگر یہ تورات اس تورات کے ساتھ مطابقت اس کی ہو گئی تو پھر ہم آپ کو عزیر علیہ السلام مان لیں گے۔ تو جب وہ لوگ وہاں پر گئے اور جا کر وہ تورات کا نسخہ نکالا تو ہو بہو اسی طرح کا تھا جس طرح عزیر علیہ السلام نے ان کو لکھوایا تھا۔ تو بس پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے آپ کو اس حد تک تعظیم اور تکریم کے مقام پر لا کھڑا کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانی نہیں بلکہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اس پر قرآن کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہا، لیکن اس کے پیچھے ریزن کیا تھی، اس کے پیچھے لاجک کیا تھی، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ سٹوری، کہ کیوں انہوں نے کہا تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہیں۔ تو اس لیے آج میں نے اس گفتگو کے ذریعے بتانے کی کوشش کی ہے کہ اصل میں یہ بات تھی، جب انہوں نے 100 سال کے بعد ایک آدمی کو زندہ ہوتے دیکھا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، خدا اسی کو یہ مقام دے سکتا ہے جو اس کا اپنا بیٹا ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن نے اس کی نفی سورہ اخلاص کے ذریعے سے کر دی کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور